بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 18 ذی الحجہ 1444 ہجری مطابق 7 جولائی 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ جو خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 38، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کئی کام کیے تاکہ ایک اچھے اور مضبوط سماج کی تشکیل ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ آپ خود بھی اینٹ اور پتھر ڈھوتے اور صحابہ کرام آپ کا ساتھ دیتے۔ اس سے مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کا مرکز تھی، یہ ان کی یونیورسٹی تھی، یہ ان کی عدالت تھی۔ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں بیٹھ کر انجام دیتے تھے۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کرایا۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ کل 90 لوگ تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی رشتہ داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک باقی رہا۔ بھائی چارے کے اس نظام کا فائدہ یہ ہوا کہ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو سہارا مل گیا، اس لیے کہ وہ مکے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، یہاں ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نظام سے انہیں رہنے کو گھر مل گیا۔ انصار نے اس بھائی چارے کا ایسا خیال رکھا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت آدھی کر کے مہاجرین کے سامنے پیش کر دی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور مہاجر بھائیوں کے درمیان ہمارے باغات تقسیم فرما دیں، مگر دوسری طرف مہاجرین نے بھی ان پر بوجھ بننا برداشت نہیں کیا اور انصار کا ہاتھ بٹا کر اپنے معاش کا انتظام کیا۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہود اور ارد گرد کے دوسرے قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن ایک دو باتیں بہت زیادہ اہم تھیں، جیسے کہ اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس طرح گویا سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری تسلیم فرما لی۔ دوسری بات یہ تھی کہ سب فریق مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی باہر کی فوج مدینے پر حملہ کرے گی سب مل کر اس سے لڑیں گے۔ اس طرح آپ نے مدینے کی حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ یہ معاہدہ گویا ایک طریقے سے اس بات کا اعلان تھا کہ یہ شہر اسلام کا دارالحکومت بن چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سردار ہیں۔ سلسلہ جاری۔ یونیفارم سول کوڈ، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آج کل یونیفارم سول کوڈ کا بڑا چرچا ہے۔ حکومت اس قانون کو لانے کے لیے بڑی پرجوش ہے۔ اس قانون کے دائرے میں سماجی اور خاندانی مسائل آتے ہیں، یعنی وہ مسائل جنہیں ہم پرسنل لا کہتے ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ہر مذہب والوں کے اپنے اپنے پرسنل لا ہیں، ان کے آئلی مسائل انہی کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک میں دسیوں قسم کی پرسنل لا چل رہے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ پورے ملک کا ایک ہی پرسنل لا ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق سب کے مسائل طے ہونے چاہیے، کیونکہ ملک ایک ہے تو قانون بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ یا جس طرح تعزیری سزائیں سب مذہب والوں کے لیے ایک قسم کی ہیں تو آئلی قوانین بھی سب کے لیے ایک ہی ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو ملکی قانون ایک ہی ہے۔ قاتل کو سزا دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، لیکن اس کے برعکس جب کوئی اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ہر مذہب میں الگ ہے، اور عدالتیں ہر ایک کے مذہب کے مطابق ہی فیصلہ دیتی ہیں۔ یہاں سب کے لیے ایک قانون نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ سے دوسرے مذہب اور کلچر والوں کو بھی پریشانی ہوگی، لیکن وہ اب آخرکار مان ہی جائیں گے۔ اصل مسئلہ ہم مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر ہماری شریعت نہیں بدل سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ اب ایسے میں اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو بھی نکاح، طلاق، وصیت، وراثت جیسے اپنے تمام آئلی مسائل اسی قانون کے مطابق طے کرنے پڑیں گے۔ مثلا ابھی شریعت کا قانون یہ ہے کہ وراثت میں پوتے کا حق نہیں ہوتا، یا یہ کہ مطلقہ کو عدت کے بعد نفقہ دینا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ لیکن جب یہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے گا تو اس میں جو قانون پاس ہوگا مسلمانوں کو بھی اسی پر عمل کرنا ہوگا، خواہ وہ ان کی شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
اس لیے مسلمان نہیں چاہتے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ ہو، کیونکہ وہ براہ راست ان کی شریعت سے ٹکراتا ہے۔ پھر ملک کا دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی دیتا ہے، اور ابھی تک مسلمانوں کا اپنا پرسنل لا چلا آ رہا ہے، تو اسے تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت اس قانون کے حق میں بہت سے دلائل دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے دلائل بودے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہونے کے بجائے افراتفری اور انتشار کا ماحول پیدا ہوگا۔ دستک، بڑا دل، بڑی سوچ۔ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ جو دوسروں سے بچتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی ان سے اپنی ضرورت نہ بیان کر دے، ایسے لوگ بہت تنگ دل اور چھوٹی سوچ والے ہوتے ہیں۔ جبکہ کچھ وہ ہیں جو دوسروں کی ضروریات آگے بڑھ کر پوری کرتے ہیں اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ دل کے بڑے اور بڑی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ بڑا دل اور بڑی سوچ کے لیے نہ تو امیر ہونا شرط ہے اور نہ ہی کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا ضروری ہے۔ ہم نے بارہا کسی معمولی سے دکھنے والے یا کسی غریب انسان کو دیکھا ہوگا کہ وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سب سے آگے کھڑا رہتا ہے۔ اس میں ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، انسانیت ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ اپنا دنیاوی نقصان کر کے بھی اسے دوسروں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے۔ جبکہ بہت سے امیر اور عہدے والوں کو آپ نے بے حد معمولی سوچ کا مالک دیکھا ہوگا۔ یا تو وہ کسی کی مدد کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا مدد کر بھی دیتے ہیں تو ان کا انداز احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ خود کے مقابلے میں سامنے والے کو حقیر سمجھ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑے دل اور اونچی سوچ کا امیری یا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو ایسے اچھے لوگ امیروں میں بھی مل جائیں گے اور غریبوں میں بھی مل جائیں گے۔ اس لیے آپ دولت مند ہوں یا نہ ہوں، دل ہمیشہ بڑا اور سوچ ہمیشہ بلند رکھیے۔ بڑے دل والا انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے کام آیا، اسے کسی کی مدد کی توفیق ملی۔ بڑے دل والے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی، اپنی قوم، بلکہ پورے معاشرے اور سماج کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اپنی طاقت اور حیثیت بھر انہیں فائدہ پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے پازیٹیو، فائدہ مند، کارآمد اور ایک اچھا معاشرہ بنانے میں بے حد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔